کو کیا ضد ہے جو آپ نے بھی اتنی زیادہ ضد پکڑی ہوئی ہے اور حکومت نے بھی ضد پکڑی ہوئی ہے؟ اس سارے معاملے کا انجام کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں جو پارلیمنٹری افیئرس کی کمیٹی ہے سینٹ کی، اس کا میں بھی حصہ رہا ہوں، اور اس کے اندر جس کے اندر یہ پورا مسودہ آیا تھا، ہم نے تقریباً کوئی 2 مہینے لگا کے شک بائی شک اس کے اوپر ڈسکشن کی، اور 23 ایسے نکات تھے جس کے اوپر ہم نے حکومت سے اتفاق کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم بھی ایگری کرتے ہیں، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے اس کے اندر۔ مثال کے طور پہ ایک میں آپ کو نکات بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو ووٹر لسٹ ہے وہ یو ایس بی کے تھرو ملنی چاہیے ہر جو بھی نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہے اس کو۔ ہم نے کہا بالکل بہت اچھی تجویز ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری تجویز تھی۔ ہمارا اور ان کا جو ڈس ایگریمنٹ تھا وہ مینلی تھا ای وی ایم اور آئی ووٹنگ کے اوپر، اور اس کے اوپر ہم نے جو انہوں نے ہمیں ڈیمو کرائی مشین، اس کے اندر ہم نے ان کو بتایا کہ اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے آپ نے سنا ہوگا، یہ بات بہت مشہور ہوئی ہے کہ جی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے، لیکن یہ انٹرنیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے مشین۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وہ ای وی ایم سارے دن کا رزلٹ کمپائل کرے گی تو وہ ایک کیو آر کوڈ جنریٹ کرے گی۔ وہ کیو آر کوڈ پریزائڈنگ افسر ایک ایپ کے تھرو اس کو ریڈ کرے گا اور ٹرانسمٹ کرے گا آر او آفس کو اور ای سی پی کے ہیڈ آفس کو۔ تو وہ تو جب آپ ایپ بھی آ گئی، کیو آر کوڈ بھی آ گیا اور انٹرنیٹ بھی آ گئی، تو سیکیورٹی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی از ایز گڈ ایز دا ویکسٹ لنک ان دا چین۔ تو یہ تو سب سے کمزور اس کا جو لنک ہے وہ یہ ہے۔ تو ہم نے ان کو یہ والی بات بتائی کہ بھائی اگر آپ اور پھر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ انٹرنیٹ بھی اویلیبل نہیں ہے، پورے پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ بجلی اویلیبل نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ ہم نے کیا، فافن نے، پلڈیٹ نے، منسیٹ کو انہوں نے ہائر کیا، منسٹری آف آئی ٹی نے، اسپینش فارم ہے، انہوں نے ان کو منع کیا۔ سب نے کہا کہ مشین آپ نے دیکھی ہے اس میں؟ جی اس میں بایو میٹرک ویریفیکیشن ہے جی، اور اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے آئیڈینٹیفیکیشن کا حصہ ہے جس سے بایو میٹرک ہوگی، دوسرا حصہ جو ہے پھر اس کے بعد اگر ویریفیکیشن ہو جائے گی تو دوسرا حصہ آپ کا جو ادھر آپ نے بیلٹ کاسٹ کرنا ہے یا بٹن دبانا ہے، ای وی ایم جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہوگا، اور تیسرا اس کا حصہ پرنٹنگ ہے، اور چوتھا حصہ اس کا آر ٹی ایس ہے جو یعنی کہ ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انٹرنیٹ پہ ہی ہوگا اور وہ سارا کا سارا کیو آر کوڈ کے تھرو جو ہے وہ ڈیٹا موو کیا جائے گا۔ سیکریسی برقرار رہے گی ووٹر کی کہ اس نے کس کو ووٹ دیا اس مشین سے؟ دیکھیں انٹیگریٹی جو ہے ووٹ کی بالکل برقرار نہیں رہی۔ دیکھیں اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ ووٹ کس نے کس کو دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے پتہ۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں اپنا شیئر کو نکلے بلے پہ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں جنہوں نے سسٹم کو ابیوز کرنا ہے نا، وہ سارے سسٹم کو ابیوز نہیں کریں گے۔ انہوں نے تو 3-4-5% جو ہے وہ رزلٹ کو چینج کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو معاملہ جو ہے وہ کسی اور کے حق میں چلا جائے گا۔ چلیں جی، ہم یہ کہہ رہے تھے بیسیکلی یہی ہے سینیٹر صاحب نقطہ آپ کا یہ آ گیا۔ جمشید چیمہ صاحب، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی شیر کو ووٹ ڈالیں گے لیکن نکلے گا بلے کو۔ حکومت ای وی ایمز پر نہ اپوزیشن کو اعتماد لے رہی ہے، نہ الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر یقین ہے۔ سینٹ کی کمیٹی نے بھی اس کو مسترد کر دیا آج ہی